بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن سیکھو، اسے پڑھو اور پڑھاؤ۔ جس نے اسے سیکھا اور پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کی مثال اس تھیلی جیسی ہے جس میں مشک بھری ہوئی ہو اور چاروں طرف اس کی خوشبو پھیل رہی ہو، اور اس شخص کی مثال جس نے اسے سیکھا اور سو گیا، اس کا علم اس کے سینے میں بند رہا۔ اس تھیلی کی سی ہے جو مشک بھر کر سیل بند کر دی گئی ہو۔ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2876۔ آپ کو اور مجھے اس وقت پتہ بھی نہیں کہ زمین کے کس حصے میں کون سا گندم کا دانہ ہمارے نصیب کا ہے، پھلوں میں سے کون سے پھل پر میرا یا آپ کا نام لکھا ہے، پانی کا کون سا قطرہ ہمارے لیے ہی لکھا گیا ہے۔ یہ سب انتظام ہمارے لیے کون کر رہا ہے؟ وہ رب۔ محسوس تو کریں کہ وہ رب ہماری کس قدر باریک بینی سے نشو نما کر رہا ہے، ہمارے لیے کہاں کہاں سے وسائل بنا رہا ہے۔ تو وہ جو اتنی نگہبانی کر رہا ہے، وہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرے گا؟ ہمیں بے سکون چھوڑ دے گا؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ اس رب پر اپنے معاملات چھوڑ دیں، وہ پالنے والا خوب جانتا ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات پر اتنی توانائی لگاتے رہا کریں، جب لگے کہ رابطہ کمزور پڑنے لگا ہے تو فوراً اس رب سے ہم کلام ہو جائیں، بات کریں، اس کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کریں، اس کو اس کی رحمت کا واسطہ دے کر اپنے لیے رحمت طلب کریں۔ وہ آپ کو اپنے کرم کے سائے میں لے آئے گا۔ وہ تانے نہیں دیتا، وہ شرمندہ نہیں کرتا، مگر دی گئی مہلت کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ آج وہ معاف کر دے گا، سنبھال لے گا، ابھی وقت ہے، ابھی سب ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ میں کچھ بھی نہیں چاہتی، کچھ بھی نہیں، مجھے سب میسر ہے، بس مجھے طلب ہے تو قلبی سکون کی۔ میرے دل کو وہ سکون عطا کر جو تو نے اپنے انعام والے لوگوں کے دلوں کو عطا کر رکھا ہے۔ بے شک تیرے رحم کے بنا میں کچھ بھی نہیں، بس اپنی جانب سے مطمئن رکھ، سن لے میری دعا کو، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ سورہ قمر کی آیت نمبر 2 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے، خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اصل الفاظ ہیں سحر مستمر۔ اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ معاذ اللہ شب و روز کی جادوگری کا جو سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلا رکھا ہے، یہ جادو بھی اسی میں سے ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ پکا جادو ہے، بڑی مہارت سے دکھایا گیا ہے۔ تیسرے یہ کہ جس طرح اور جادو گزر گئے ہیں، یہ بھی گزر جائے گا، اس کا کوئی دیر پا اثر رہنے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 3، انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی۔ ہر معاملے کو آخرکار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی جو فیصلہ انہوں نے قیامت کو نہ ماننے کا کر رکھا ہے، اس نشانی کو دیکھ کر بھی یہ اسی پر جمے رہے۔ قیامت کو مان لینا چونکہ ان کی خواہشات نفس کے خلاف تھا، اس لیے سری مشاہدے کے بعد بھی یہ اسے تسلیم کرنے پر راضی نہ ہوئے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ بلا نہایت نہیں چل سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں حق کی طرف بلاتے رہیں اور تم ہٹ درمی کے ساتھ اپنے باطل پر جمے رہو، اور ان کا حق پر ہونا اور تمہارا باطل پر ہونا کبھی ثابت نہ ہو۔ تمام معاملات آخرکار ایک انجام کو پہنچ کر رہتے ہیں۔ اسی طرح تمہاری اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کشمکش کا بھی لامحالہ ایک انجام ہے جس پر یہ پہنچ کر رہیں گی۔ ایک وقت لازماً ایسا آنا ہے جب علل اعلان یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ حق پر تھے اور تم سراسر باطل کی پیروی کر رہے تھے۔ اسی طرح حق پرست اپنی حق پرستی کا اور باطل پرست اپنی باطل پرستی کا نتیجہ بھی ایک دن ضرور دیکھ کر رہیں گے۔
آیت نمبر 4، ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سمانے عبرت ہے۔ آیت نمبر 5، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 6، پس اے نبی ان سے رخ پھیر لو جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا۔ اس کی تفسیر ہے بالفاظ دیگر، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو جب انہیں زیادہ سے زیادہ معقول طریقے سے سمجھایا جا چکا ہے اور انسانی تاریخ سے مثالیں دے کر بھی بتایا گیا ہے کہ انکار آخرت کے نتائج کیا ہیں اور رسولوں کی بات نہ ماننے کا کیا عبرتناک انجام دوسری قومیں دیکھ چکی ہیں، پھر بھی یہ اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آتے تو انہیں اسی حماقت میں پڑا رہنے دو۔ اب یہ اسی وقت مانیں گے جب مرنے کے بعد قبروں سے نکل کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ وہ قیامت واقعی برپا ہو گئی جسے قبل از وقت خبردار کر کے راہ راست اختیار کر لینے کا مشورہ انہیں دیا جا رہا تھا۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا دوسرا مطلب انجانی چیز بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایسی چیز جو کبھی ان کے سمانے گمان میں بھی نہ تھی، جس کا کوئی نقشہ اور کوئی تصور ان کے ذہن میں نہ تھا، جس کا کوئی اندازہ ہی وہ نہ کر سکتے تھے کہ یہ کچھ بھی کبھی پیش آ سکتا ہے۔ آیت نمبر 7، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، اصل الفاظ ہیں خشعن ابصارہم، یعنی ان کی نگاہیں خشوع کی حالت میں ہوں گی۔ اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ان پر خوف زدگی طاری ہوگی، دوسرے یہ کہ ذلت اور ندامت ان سے جھلک رہی ہوگی کیونکہ قبروں سے نکلتے ہی انہیں محسوس ہو جائے گا کہ یہ وہی دوسری زندگی ہے جس کا ہم انکار کرتے تھے، جس کے لیے کوئی تیاری کر کے ہم نہیں آئے ہیں، جس میں اب مجرم کی حیثیت سے ہمیں اپنے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تیسرے یہ کہ وہ گھبرائے ہوئے اس ہولناک منظر کو دیکھ رہے ہوں گے جو ان کے سامنے ہوگا، اس سے نظر ہٹانے کا انہیں ہوش نہ ہوگا۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا قبروں سے مراد وہی قبریں نہیں ہیں جن میں کسی شخص کو زمین کھود کر باقاعدہ دفن کیا گیا ہو، بلکہ جس جگہ بھی کوئی شخص مرا تھا یا جہاں بھی اس کی خاک پڑی ہوئی تھی وہیں سے وہ محشر کی طرف پکارنے والے کی ایک آواز پر اٹھ کھڑا ہوگا۔ آیت نمبر 8، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا کٹھن ہے۔ آیت نمبر 9، ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے اور وہ بری طرح جھڑکا گیا۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی اس خبر کو جھٹلا چکی ہے کہ آخرت برپا ہونی ہے جس میں انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس نبی کی نبوت کو جھٹلا چکی ہے جو اپنی قوم کو اس حقیقت سے آگاہ کر رہا تھا، اور نبی کی اس تعلیم کو جھٹلا چکی ہے جو یہ بتاتی تھی کہ آخرت کی باز پرس میں کامیاب ہونے کے لیے لوگوں کو کیا عقیدہ اور کیا عمل اختیار کرنا چاہیے اور کس چیز سے بچنا چاہیے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یعنی ان لوگوں نے محض نبی کی تکذیب ہی پر اکتفا نہ کیا بلکہ الٹا اسے دیوانہ قرار دیا، اس کو دھمکیاں دیں، اس پر لعنت ملامت کی بوچھاڑ کی، اسے ڈانٹ ڈپٹ کر صداقت کی تبلیغ سے باز رکھنے کی کوشش کی اور اس کا جینا دوبھر کر دیا۔ آیت نمبر 10، آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے۔ آیت نمبر 11، تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا۔ آیت نمبر 12، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی اللہ کے حکم سے زمین اس طرح پھوٹ بہی کہ گویا وہ زمین نہ تھی بلکہ بس چشمے ہی چشمے تھے۔ آیت نمبر 13، اور نوح کو ہم نے ایک
تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا۔ اس کی تفسیر ہے مراد ہے وہ کشتی جو طوفان کی آمد سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے بنا لی تھی۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 14 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔